بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک سلسلہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ آج ہم ایک نئے سیشن میں سیرت کے کچھ اہم پہلوؤں پر انشاءاللہ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کوشش کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے اور صدقہ جاریہ بنائے۔ درود شریف کا اہتمام رکھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، اور کوشش کریں درس کو باقاعدہ لیکچر کی طرح سبق کی طرح سنیں، اس کے نوٹس بنائیں، کوشش کریں بار بار سنیں۔ ایک دفعہ سننے سے شاید ساری چیزیں سمجھ میں نہ آئیں، عمل کی نیت سے سنیں کہ انشاءاللہ جو سنیں گے اس پہ عمل کریں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس بنیادی طور پر اگر اس کا میں خلاصہ بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں حضرت عبد المطلب سے منتقل ہوئے ابو طالب کی کفالت میں، اور ابو طالب کی کفالت میں حضور علیہ السلام نے کیسے زندگی گزاری، ان کے معمولات کیا رہے۔ پھر ابو طالب کی جو اہلیہ تھی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضور کی پرورش کیسے کی، اور حضور علیہ السلام اس پورے عرصے میں کس طریقے سے رہے، اسی میں ابو طالب کے ساتھ شام کا آپ نے سفر کیا۔ اس کی کچھ تفصیلات انشاءاللہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم پچھلے سبق میں یہ بتا چکے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی عمر جب 8 سال تھی تو حضور کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ تو پہلے آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا حضرت عبداللہ کا، 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا، 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے انتقال کے وقت اپنے بیٹے ابو طالب کو یہ وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد تم نے میرے اس پوتے کا خیال رکھنا ہے۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ابو طالب حضور علیہ السلام کے سگے چچا تھے، ایک ابو طالب اور ایک زبیر بن عبد المطلب۔ تو ان کو وصیت کی، انہوں نے اپنے والد کی وصیت کے مطابق حضور علیہ السلام کو اپنی پرورش میں لے لیا، اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے پرورش کا حق ادا کیا ہے۔ حضرت ابو طالب نے حضور علیہ السلام کی جس طریقے سے پرورش کی ہے، جس طریقے سے ان کو سپورٹ کیا ہے حضور علیہ السلام کو ہر جگہ پر، تو بہت ہی مطلب ناقابل فراموش ہے جو انہوں نے حضور علیہ السلام کو جس طریقے سے حضور کی کیئر کی اور حضور کا جس طریقے سے خیال رکھا ہے۔ حضور علیہ السلام جب ابو طالب کی کفالت میں آئے تو ابو طالب منصب اور عہدے اور مقام اور عزت کے لحاظ سے تو بہت بڑی شخصیت کے حامل تھے، ظاہر سردار تھے، سردار کے بیٹے تھے، لیکن مالی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے کچھ کمزور تھے۔ اس کی تفصیل میں آگے عرض کرتا ہوں، لیکن حضور علیہ السلام کا وہ خیال رکھتے تھے۔ روایات میں آتا ہے، تاریخی کتابوں میں سیرت نگاروں نے، مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ ابو طالب اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک ان کے ساتھ ان کے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ ہوتے۔ اس وقت تک اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھانے دیتے تھے جب تک دسترخوان پر آپ موجود نہ ہوتے تھے، اور جب وہ سوتے تھے کوشش کرتے تھے حضور علیہ السلام کو اپنے قریب، اپنے پہلو میں اپنے ساتھ سلائیں اور اپنے سے دور نہیں رکھتے تھے حضور کو۔ اور مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ جس کھانے میں ابو طالب کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ حضور علیہ السلام شریک ہوتے تھے، جس کا آغاز حضور علیہ السلام سے کرتے تھے، اس میں برکت ہو جاتی تھی اور تھوڑا کھانا سب کو کافی ہو جاتا تھا، سبحان اللہ۔ اور اگر حضور علیہ السلام کھانے میں نہیں ہوتے تھے تو عموماً کھانا چونکہ کم ہوتا تھا تو وہ جو کھانے والے ہوتے تھے، حضور کے جو دیگر چچا زاد تھے، ابو طالب تھے، پھر ابو طالب کے جو بچے تھے، تو وہ بھوکے رہ جاتے تھے۔ اور حضور علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں یہ بھی پڑھنے کو سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب ابو طالب کی کفالت میں تھے تو روایات میں یہ بات آتی ہے کہ حضور علیہ السلام جیسے بچوں میں ہرس ہوتی ہے نا کہ کوشش کرتے ہیں اچھی اچھی چیزیں اٹھا لیں، ہر جگہ ہاتھ مار رہے ہوتے ہیں، حضور علیہ السلام کی بچپن میں بھی یہ عادت نہیں تھی۔ آپ بڑے صبر کرنے والے، بڑے قناعت پسند، بس تسلی سے بیٹھے ہوتے تھے، سارے لوگ کھا رہے ہوتے تھے، جو آپ سمجھیں کہ آپ کو لگتا تھا کہ بس تھوڑا سا میں کھا سکتا ہوں، آپ اس سے کھا لیتے تھے، لیکن ایسے بڑھ چڑھ کے جھپٹ کے چیزوں کو جھپٹنا اور اس کو جناب سمیٹنے کی کوشش کرنا اور اچھی اچھی چیزیں سمیٹنا، یہ حضور علیہ السلام کی عادت نہیں تھی۔ یہ روایات میں لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کھانا کم کھاتے تھے، اور ابو طالب کے جو بیٹے تھے، بچے تھے، وہ زیادہ کھانا کھاتے تھے۔
لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دن بدن اسمارٹ اور خوبصورت اور ہینڈسم ہوتے جاتے تھے، اور جو ابو طالب کے اپنے بچے تھے وہ کمزور ہوتے جاتے تھے. یعنی کھانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کم کھاتے تھے، کوئی ہرس، کوئی لالچ، کوئی جھپٹا مارنا، کوئی اس طرح کی آپ کی عادت بچپن میں بھی نہیں تھی. لیکن خوبصورتی میں، آپ کی شخصیت میں، آپ کی پرسنالٹی میں دن بدن آپ کی شخصیت نکھرتی چلی جاتی تھی. کھانے کے حوالے سے بات آئی ہے تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کھانے کا معمول یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کھانے کے حوالے سے کچھ سنت یا آپ کی سیرت کا بھی کچھ بتا دیتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھانے کے معاملے میں بالکل بے تکلف تھے. بے تکلف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو مل گیا کھا لیا. جو بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں نا کہ نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے، یہ چاہیے، یہ نہیں چاہیے، وہ چاہیے، بہت زیادہ جو یعنی چیزوں کی ڈیپتھ میں جا کے اور ایک ایک چیز کو کھنگال کے نہیں میں تو یہ نہیں کھاؤں گا، آپ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت بالکل نہیں تھی. حتیٰ کہ سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اگر کھانا لایا جاتا، آپ کو اگر پسند ہوتا تھا تو کھا لیتے تھے، اگر پسند نہیں ہوتا تھا تو اس میں خامیاں نہیں نکالتے تھے، اس میں عیب نہیں نکالتے تھے کہ اس میں تو یہ مسئلہ ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے. آپ بس ہاتھ کھینچ لیتے تھے اور تسلی سے بیٹھ جاتے تھے، اور لوگ کھا رہے ہوتے تھے، بس آپ ہاتھ کھینچ لیتے تھے. یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کھانا پسند نہیں ہے یا آپ کھانا نہیں چاہتے. اس سے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھانے کے اندر خامیاں نکالنا، اس کے عیوب نکالنا ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج نہیں تھا. اور مختلف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کھانوں کی اگر بات کریں کہ آپ نے کیا کھایا، کیا کیا مختلف چیزیں ہمیں روایات میں ملتی ہیں، اس کی بہت تفصیل ہے. خلاصہ اس کا یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دستیاب ہو جاتا تھا، آپ نے سرکے کے ساتھ بھی روٹی کھائی ہے، آپ نے کھجور کے ساتھ بھی کھائی ہے، آپ نے صرف کھجور سے گزارا بھی کیا ہے، کھجور کے ساتھ آپ نے اسی طرح کھیرا آپ نے کھایا، ککڑی، مختلف چیزیں ہمیں روایات میں ملتی ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال کی. اور جو کھانے کا انداز تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، آپ ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتے تھے، اس لیے کہ ٹیک لگا کر کھانا یہ تکبر کی علامت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے کھانا کھاتے تھے جیسے کوئی غلام یا کوئی عبد، جس کو کہتے ہیں نا غلام، جس طرح کھانا کھاتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہ یہ اللہ نے مجھے یہ رزق دیا ہے تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اس طریقے سے اس کو کھایا کرتے تھے. اس سے ہمیں سیکھنے کو یہ چیز ملتی ہے کہ ہمیں بھی کھانے کے معاملے میں بہت زیادہ جس ہوتا ہے نا کہ اس کو کیا اس کی تعبیر ہو سکتی ہے، بہت کیڑے نکالتے ہیں جو لوگ. اور بعض اوقات تو گھروں میں اس سے طلاقیں ہو جاتی ہیں، بھائی بیوی کو یہ کھانا ہے، یوں کیوں بنایا، یہ ڈش کیوں بنائی، یہ کیوں نہیں بنائی، تمہیں اس کا کہا تھا. بھائی یہ کون سی اتنی بڑی بات ہے یار، کھانے پہ طلاقیں دے رہے ہیں، کھانے پہ لڑ رہے ہیں، کھانے پہ جھگڑ رہے ہیں، اور بچے جناب والدین کے ساتھ الجھ رہے ہیں کہ نہیں میں نے تو یہ نہیں کھانا، میں نے یہ کھانا ہے. بھائی سمپل اپنی عادتیں رکھیں، جتنا اپنا سٹینڈرڈ بلند سے بلند کرتے جائیں گے اتنی مشکل میں پڑیں گے. سیرت سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے، کوئی اچھی چیز مل جاتی ہے کھانے کو سبحان اللہ، کوئی ایسی چیز ملتی ہے جو بہت زیادہ معیاری نہیں ہے، بسم اللہ کریں کھائیں، اللہ خیر کرے گا، اسی میں اللہ برکت ڈالے گا. تو بہت زیادہ آدمی کو ان چیزوں میں حساس اور بہت زیادہ سینسیٹیو نہیں ہونا چاہیے. اچھا یہاں پر ایک نقطے کی بات میں یہ عرض کر دوں جو سیرت سے بھی متعلق ہے اور شریعت کے حکم سے بھی متعلق ہے. جب ہم سیرت پڑھتے ہیں اس میں ہمیں بہت سی جگہوں پہ یہ چیز ملتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے میں یہ کام نہیں کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیز نہیں کھائی، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال کے طور پہ چمچ سے نہیں کھایا، کوئی بھی اس طرح کی چیز ہمیں ملتی ہے. تو اس کا کبھی بھی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ کام کرنا ناجائز ہے. یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیں. دیکھیں دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، شاید تھوڑی ٹیکنیکل سی بات ہے، سمجھنے کی کوشش کریں سمجھ میں آ جائے گی. ایک ہے جس کو کہتے ہیں نفی. نفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مثال کے طور پہ یہ کہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چمچ سے کھانا نہیں کھایا، یہ نفی ہے. یعنی آپ ایک خبر دے رہے ہیں، ایک رپورٹ دے رہے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں کرتے تھے. اب آیا کیا چمچ سے کھانا کھانا گناہ ہے؟ کیا چمچ سے کھانا کھانا خلاف سنت ہے؟ یہ ہمیں اس سے ثابت نہیں ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام نہیں کیا تھا. اگر یہ کام شریعت میں ناجائز ہوگا تو اس کے لیے نہیں چاہیے. نہیں کا مطلب کہ شریعت میں کوئی ایسا حکم موجود ہو، کوئی ایسی آیت، کوئی ایسی حدیث موجود ہو جس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہو کہ بھائی چمچ سے کھانا کھانا ناجائز ہے، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چمچ سے کھانا کھانے سے منع فرمایا، اس کو نہیں کہتے ہیں.
تو شریعت کا جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ نفی سے ثابت نہیں ہوتا. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت سی چیزیں جو اصلاً شریعت میں جائز ہے، مثال کے طور پر چمچ سے کھانا کھانا، یہ جو ہم چھوٹے چھوٹے برتنوں میں کسی میں چٹنی، کسی میں رائتا، کسی میں کیچپ، کسی میں مایونیز، یہ جو ڈلا ہوا ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دسترخوان پہ یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اگر کیچپ چھوٹے برتن میں ڈالیں گے تو یہ ناجائز ہو گیا، چمچ سے کھانا کھائیں گے تو یہ ناجائز ہو گیا، کرسی پہ کھانا بیٹھ کے کھانا کھائیں گے تو یہ ناجائز ہوگا. ہاں، ہم یہ کہیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کیا، لیکن حضور نے یہ نہیں کیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کام ناجائز ہے. ناجائز اس وقت ہوگا جب شریعت میں اس کے بارے میں کوئی نہیں موجود ہوگی کہ بھائی یہ کام کرنا جائز نہیں ہے. اس لیے بعض اوقات لوگ اس کو خلط ملط کر دیتے ہیں، خلط ملط اس طریقے سے کر دیتے ہیں اور پھر اس کو خلاف سنت یا ناجائز قرار دینا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی تم چمچ سے کھانا کیوں کھا رہے ہو، حضور نے تو کھانا نہیں کھایا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سے ایسے فروٹ، بہت سے ایسے پھل، بہت سی ایسی سبزیاں نہیں کھائی ہوں گی جو ہم آج کھاتے ہیں. مثال کے طور پر ہم آم کھاتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہیں ثابت نہیں کہ آپ نے آم کھایا ہو. تو اب کیا آم کھانا خلاف سنت ہوگا؟ آم کھانا خلاف سنت نہیں ہے، آم کے بارے میں صرف نفی ہے کہ آپ نے آم نہیں کھایا. تو اب آم کھانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں ایک اور دلیل کی طرف دیکھنا پڑے گا. دلیل سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آم کھانا جائز ہے تو آم کھانا جائز ہے. تو یہ چیز ہمیشہ جب سیرت ہم پڑھیں گے تو نفی اور نہیں، ان دونوں چیزوں کا فرق ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں نفی وارد ہوئی ہو کہ آپ نے یہ کام نہیں کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بارے میں کوئی ایسی دلیل بھی موجود ہو کہ یہ کام منع بھی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں نفی تو ہو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام نہیں کیا، لیکن اس کے بارے میں نہیں نہ ہو، یعنی وہ کام جائز ہو. تو دونوں طرح کی صورتیں ہو سکتی ہیں. بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کھانے کے حوالے سے میں نے بات کی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھانا کھانے کے بعد آپ سے صحیح احادیث میں مختلف دعائیں ثابت ہیں. کھانے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھتے تھے، کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھتے تھے. یہ تو ہم میں سے ہر آدمی پڑھ سکتا ہے نا، بسم اللہ اور الحمدللہ. کچھ ایسی دعائیں بھی ہیں جو کھانا کھانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح احادیث میں ثابت ہیں، اور کچھ دعاؤں کی فضیلت بھی ثابت ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ دعائیں خود بھی یاد کریں. ہم اسکرین پہ انشاءاللہ کوشش کریں گے لکھی بھی آ جائیں. جو بچے سن رہے ہیں بچوں کو کوشش کرنی چاہیے، نوجوان سن رہے ہیں، بوڑھے سن رہے ہیں، خواتین سن رہی ہیں، معلمین معلمات سن رہے ہیں، سب کوشش کریں اس کو یاد کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یاد کرانے کی کوشش کریں. عموماً ہمارے ہاں یہ دعائیں کسی کو یاد ہوتی نہیں ہیں، اور یہ صحیح احادیث سے ثابت ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکل طعاما ثم قال الحمد للہ الذی اطعمنی هذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، کہ جو آدمی کھانا کھائے اور کھانا کھانے کے بعد یہ کہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا، ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اور مجھے یہ رزق عطا کیا بغیر میری کسی قوت، بغیر میری کسی طاقت کے اللہ نے مجھے یہ رزق عطا کیا. جو آدمی کھانے کے بعد یہ دعا پڑھ لے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت ہے. تو اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہاں بھی ایک پوائنٹ کی بات میں بتا دوں کہ احادیث میں جہاں پر یہ آتا ہے کہ یہ عمل کریں گے تو پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہاں پر ایک پوائنٹ کی بات میں یہ بتا دوں کہ جہاں پر بھی احادیث میں ہمیں یہ پڑھنے کو ملتا ہے نا کہ یہ عمل کریں گے تو پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اگلے گناہ معاف ہو جائیں گے، علماء نے لکھا ہے دیگر آیات احادیث کی روشنی میں کہ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، یعنی جو وقتاً فوقتاً انسان سے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں اس کو خیال ہی نہیں ہوتا. جو کبیرہ گناہ ہیں وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. تو توبہ انسان کو ہر وقت کرتے رہنا چاہیے. ابھی آپ سن رہے ہیں، ابھی دل ہی دل میں توبہ کر لیں، یا اللہ میں اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں. اور جو حقوق العباد ہیں وہ اس وقت معاف ہوں گے جس کا حق ہے یا تو اس کو حق ادا کر دیں یا وہ آپ کو اپنا حق معاف کر دے. حقوق العباد بغیر حق ادا کیے یا بغیر اس کی معافی کرائے وہ معاف نہیں ہوتے. تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے. ایک اور دعا جو ہمیں احادیث میں سیکھنے کو ملتی ہے کھانے کے بعد، یہ جتنی دعائیں میں بتا رہا ہوں کوشش کریں کہ ان میں سے یہ ساری دعائیں یاد کر لیں، اور ان میں سے کبھی کوئی دعا پڑھ لیا کریں، کبھی کوئی دعا پڑھ لیا کریں. حدیث میں یہی آتا ہے کہ آپ کبھی یہ دعا پڑھتے تھے، کبھی یہ دعا پڑھتے تھے، کبھی یہ دعا پڑھتے تھے، کبھی تو عین سنت پر انشاءاللہ عمل ہو جائے گا. ایک دعا ہمارے ہاں جو مشہور ہے زیادہ تر کھانے کی دعا، وہ یہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. اور ایک روایت میں آتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے
جس نے ہمیں کھلایا، جس نے ہمیں پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا۔ ایک دعا یہ بھی ثابت ہے۔ ایک اور دعا جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کھانے کے بعد یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے، الحمد للہ الذی اطعمنا واروانا غیر مکفی ولا مکفور۔ یہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی بھی آ جائے گی، الحمد للہ الذی اطعمنا واروانا غیر مکفی ولا مکفور، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور ہمیں سیر کیا، ہمیں سیراب کیا، غیر مکفی ولا مکفور، کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ دوسرا غیر مکفین، کہ اللہ تو سب کو کافی ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، اللہ کے سب محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو ایک دعا یہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اور ایک اور دعا اسی روایت کے اندر موجود ہے، الحمد للہ ربنا غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ۔ یہ روایت بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے، الحمد للہ ربنا غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو ہمارا رب ہے، اور اللہ سے کوئی مستغنی نہیں، اللہ سب سے مستغنی ہے، اور ہم جو یہ کھانا چھوڑ رہے ہیں تو اللہ کی نعمتوں کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ جو ہم کھانا کھا لیا، اگر کچھ بچ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کھانے کے محتاج نہیں، ہم کھانے کے محتاج ہیں، ولا مستغنن عنہ، اور ہم اس سے کھانے کو چھوڑ رہے ہیں اس طریقے سے نہیں کہ ہم اللہ سے مستغنی ہیں، ہم اللہ سے مستغنی نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی ایک دعا ہے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ ایک اور دعا بھی ہمیں کھانا کھانے کے بعد کی ملتی ہے صحیح ابن حبان کے اندر، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ۔ یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے، سیکھنی چاہیے اور یاد کرنی چاہیے۔ ایک اور دعا ہے جو صحیح ابن حبان کے اندر ہی موجود ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کھانے کے بعد یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ الذی یطعم ولا یطعم ومن علینا فہدانا واطعمنا وسقانا وکل بلاء حسن ابلانا، الحمدللہ غیر مودع ولا مکافئ ولا مکفور ولا مستغنى عنہ، الحمدللہ الذی اطعمنا من الطعام وسقانا من الشراب وکسانا من العری وہدانا من الضلال وبصرنا من العمی وفضلنا على کثیر ممن خلق تفضیلا، الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ ساری دعائیں کوئی یاد کر سکے تو سبحان اللہ۔ اس کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لکھ کے گھر میں لگا لیں، کچھ دنوں تک جب بار بار نظر پڑتی رہے گی، کمپوز کر کے لگا لیں، نظر پڑتی رہے گی انشاءاللہ مہینے 2 مہینے یاد ہو جائیں گی، پتہ بھی نہیں چلے گا انشاءاللہ۔ کبھی کوئی ایک دعا پڑھ لیں کھانا کھانے کے بعد، کبھی دوسری پڑھ لیں، کبھی تیسری پڑھ لیں، تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم دوبارہ آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ابو طالب کی کفالت میں تھے۔ کھانے کے حوالے سے بات چلی تو میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے رکھا شمائل میں سے۔ حضرت ابو طالب کی اہلیہ ہیں حضرت فاطمہ بنت اسد۔ ان کا تذکرہ اگر نہ کریں تو میرے خیال سے یہ ذکر نامکمل رہے گا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ بہت پائے کی صحابیاں ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی چچی ہیں، ابو طالب کی اہلیہ ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں۔ تو اس اعتبار سے وہ حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ کی ساس بھی ہیں، یعنی حضرت فاطمہ کی ساس کا نام بھی فاطمہ تھا، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ساس کا نام تھا فاطمہ بنت اسد۔ حضرت علی کی والدہ کا نام بھی فاطمہ تھا۔ تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی چچی ہیں، حضرت علی کی والدہ ہیں اور حضرت فاطمہ کی ساس ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پرورش میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کا بہت احترام کرتے تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام وقتاً فوقتاً اپنی چچی کی خدمت میں جایا کرتے تھے، کچھ دیر ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پرورش میں انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ جب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا تو حضرت فاطمہ بنت اسد ان خواتین میں سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے
اللہ کے اس حکم پر لبیک کہا. آپ جانتے ہیں کہ ہجرت کرنا اس وقت مشکل ترین کام تھا، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ نے جانا تھا. یہ ان پہلی خواتین میں سے ہیں جنہوں نے اس پہ لبیک کہا اور مدینہ منورہ ہجرت کی. سن 4 ہجری میں ہجرت کے چوتھے سال حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا. روایات میں آتا ہے قرآن کریم کی یہ آیت جب نازل ہوئی نا، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ، یہ جو پوری آیت ہے، تو حضرت خدیجہ نے بیعت کی آپ سے، اور دوسری وہ عورت جس نے بیعت کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے بے پناہ محبت تھی، بے پناہ احترام تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان کا ذکر آیا حضرت فاطمہ بنت اسد کا، تو میں مختصراً ایک حدیث سنا دیتا ہوں. مجموع الزوائد کے اندر علامہ ہیثمی رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت فاطمہ کا جب نکاح ہوا، رخصتی ہوئی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت علی کے ساتھ رہتی تھی، اور انہوں نے اپنی والدہ کو یہ کہا تھا کہ امی جان، گھر کا جتنا کام کاج ہے وہ فاطمہ کر لیا کریں گی، یعنی میری اہلیہ، اور جو باہر کے کام کاج ہیں وہ آپ کر لیا کریں گے. یعنی کوئی پانی لانا ہے، باہر سے کوئی سودا سلف لانا ہے، تو ہم کاموں کو اس طریقے سے تقسیم کر دیتے ہیں کہ آپ نے گھر میں اگر کوئی کام کرنا ہے تو وہ میری اہلیہ کر لیا کرے گی، اور اگر میری اہلیہ کے باہر کے کچھ کام ہیں تو وہ آپ کر لیا کریں گے. اس طریقے سے یہ کام تقسیم ہو جائیں گے تو بہت طریقے سے بہت اچھا ہم زندگی بسر کر لیں گے. اس میں ہماری جو بہویں ہیں، ہماری جو ساسیں ہیں، ہمارا جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اس میں ہمارے لیے ایک بڑا میسج، بڑا پیغام ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے گھر کو مینج کر سکتے ہیں. اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے، ہمارے ہاں جو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی بہو پہ کوئی خدمت لازم نہیں ہے، اس کو کوئی خدمت نہیں کرنی، تو ٹھیک ہے، بہت سی چیزیں لازم نہیں ہوتی. تو جس طرح ساس پہ، بہو پہ بہت سی چیزیں لازم نہیں، ساس پہ بھی بہت سی چیزیں لازم نہیں ہوتی، بیوی پہ کچھ چیزیں لازم نہیں، شوہر پہ بھی کچھ چیزیں لازم نہیں ہوتی. لیکن جب ہم معاشرتی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کے حصے کا کچھ کام کوئی دوسرا کر رہا ہوتا ہے، تو پھر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے حصے کا کچھ کام آپ کر لیں، اور اگر اس کو بیٹھ کر طریقے سے تقسیم کر کے تفصیل سے بتا دیا جائے کہ یہ میری ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ کام میں نے کرنا ہے، یہ کام آپ نے کرنا ہے، تو سبحان اللہ بہت بہترین کام ہو جائے گا. بہرحال حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے حضرت علی کے ساتھ وقت گزارا کہ اس کام کو انہوں نے تقسیم کر دیا تھا. حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا ہے، روایات میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت غمگین ہوئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اپنی چچی کے سرانے بیٹھے، اور غم کی حالت میں اپنی چچی کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ انہا کانت امی بعد امی، میری ماں کے بعد جو ماں کا کردار ادا کیا ہے وہ میری اس چچی فاطمہ بنت اسد نے ادا کیا ہے. اور پھر فرمانے لگے کہ اے امی جان، آپ خود بھوکا رہتی تھیں، مجھے کھلاتی تھیں، آپ خود عام سادہ سا لباس پہن لیا کرتی تھیں اور مجھے بہت اچھے اچھے لباس پہنایا کرتی تھیں. کبھی اگر میں کھانے میں موجود نہیں ہوتا تھا تو آپ میرے لیے اچھا کھانا بچا کے رکھتی تھیں کہ محمد آئیں گے تو ان کے لیے میں کھانا بچا کے رکھوں. امی جان، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ سب کچھ آپ اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کے لیے کرتی تھیں. اور پھر اس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کی تدفین کا کفن کا وقت آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قمیص مبارک اتار کر دی اور فرمایا کہ میری چچی کو میری قمیص میں کفن دیا جائے. اور قمیص میں کفن دیا گیا، اور جب قبرستان لایا گیا تدفین کے لیے، جنت البقیع میں ان کی قبر ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں خود اترے اور ان کی قبر میں لیٹ گئے. سبحان اللہ، کیا شان ہے ان کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی قبر میں لیٹ گئے اور کچھ دیر اس میں لیٹے رہے، پھر اٹھ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے ان کو اپنا لباس اس لیے دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا لباس پہنا دے، اور ان کی قبر میں اس لیے لیٹا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ قبر کے مراحل اور قبر کے سارے منازل ان کے لیے آسان کر دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ کو ایسا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جو کبھی ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھا، یعنی اس سے پہلے تو آپ کبھی کسی کی قبر میں نہیں لیٹے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہا کانت امی بعد امی، یہ جس ماں نے مجھے جنا ہے اس کے بعد دنیا میں میری دوسری ماں تھی، اور میرے لیے کھانا بچا کے رکھتی تھی، میرا بڑا خیال رکھتی تھیں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے میرے رب کی طرف سے یہ خبر دی ہے کہ یہ جنتی ہیں،
اور جبریل نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ ان کے لیے رحمت کی دعا کریں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے! اور حضور علیہ السلام کی کیا عقیدت ہے، والدہ کے ساتھ کیسا محبت کا برتاؤ ہے۔ یہ والدائیں، بچوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے، اولاد کو یہ بات سمجھنی چاہیے، بیٹوں بیٹیوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ یہ والدہ جو بعض اوقات کہہ رہی ہوتی ہے نا کہ مجھے یہ کھانا نہیں پسند، وہ کھانا ان کو پسند ہوتا ہے، وہ آپ کی وجہ سے کہتی ہیں کہ مجھے نہیں پسند، کہ اگر میں بیٹے کو یا بیٹی کو کہوں گی کہ مجھے پسند ہے تو میرا بیٹا بھوکا رہ جائے گا، تو میرا بیٹا کھانا کھا لے، میری بیٹی کھانا کھا لے، میں بھوکی رہ جاؤں تو مسئلہ نہیں۔ ماں اپنی اولاد کے لیے بہت سی دفعہ زندگی میں جھوٹ بولتی ہے، یہی اولاد جب جوان ہو جاتی ہے تو ماں کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، ماں کو برا بھلا کہنا شروع کرتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ نہیں سکھاتی۔ حضور علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اپنی ماں کے احسان کا اعتراف کریں۔ حضور علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اپنے والد کے احسان کا اعتراف کریں، اس چیز کا احساس کریں کہ کتنی مشکلات سے، کتنی مشکلوں سے گزر کر آپ کے والدین نے آپ کی تربیت کی، آپ کی پرورش کی۔ اس لیے اگر والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کریں، اور اگر ان کا انتقال ہو چکا ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں، ان کے لیے صدقہ دیں، کوشش کریں ان کے لیے کوئی ایسا کام کریں جو ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ ان کے جو دوست ہیں، اگر والدہ ہیں تو ان کی جو سہیلیاں ہیں ان کا خیال رکھیں، ان کا اکرام کریں، ان کے دوستوں کی اولاد کا خیال رکھیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں احادیث سے سیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے کہ آپ نے اپنی چچی کے ساتھ، اور جنہوں نے آپ کی پرورش کی، آپ کا خیال رکھا، آپ کا ان کے ساتھ بیہیویئر اور آپ کا رویہ کیسا تھا۔ ہم اگر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم حضور کے امتی ہیں تو ذرا اپنے کردار پہ نظر ڈالیں کہ ہمارا رویہ اپنے والدین کے ساتھ کیا ایسا ہی ہے۔ اگر نہیں ہے تو آج سے کوشش کریں، نیت کریں، ارادہ کریں کہ ہم نے اپنے والدین کی قدر کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور یہیں پر میں آپ سے ایک سوال بھی کروں گا، لیکن اس سوال کا جواب آپ نے ابھی نہیں دینا، بعد میں دینا ہے، کلاس ختم ہو جائے، اس لیے کہ ابھی اگر آپ جواب دینے بیٹھیں گے تو پھر آپ کی توجہ ڈائیورٹ ہوگی اور آپ کلاس کی طرف توجہ نہیں دے سکیں گے۔ کہ اب تک ہم نے حضور علیہ السلام کی پرورش کرنے والی، آپ کو دودھ پلانے والی مختلف خواتین کا ذکر کیا ہے۔ تو اب تک جو ہم نے کلاسز لی ہیں اس میں کتنی خواتین کا ذکر ہوا ہے جن کا حضور علیہ السلام کی پرورش میں کردار تھا، اور ان کے نام کیا کیا تھے؟ جب کلاس ختم ہو جائے تو تھوڑا اس پہ غور بھی کیجئے گا، اور موقع ملے تو کمنٹ میں یہ بات لکھ بھی دیجئے گا، لیکن ابھی ہرگز نہیں، ابھی اپنی توجہ پوری کی پوری کلاس پہ رکھیں، جب یہ کلاس ختم ہو جائے تو پھر اس پہ غور کیجئے گا۔ اب دوبارہ ہم لوٹ کر آتے ہیں ابو طالب کی کفالت میں۔ ابو طالب کے حوالے سے ہم نے یہ بات عرض کی کہ وہ معاشی اعتبار سے کمزور تھے، عزت مرتبہ مقام تو ان کا بہت بلند تھا، لیکن معاشی اعتبار سے، مالی اعتبار سے وہ کمزور تھے۔ حضور علیہ السلام جب اپنے چچا کی کفالت میں آئے تو 8 سال کی عمر آپ کی تھی، پھر آہستہ آہستہ عمر بڑھتی رہی، تو حضور علیہ السلام کو اس چیز کا بہت شدت کے ساتھ احساس تھا، ہوتا رہا کہ میں کہیں اپنے چچا پہ بوجھ نہ بن جاؤں، تو جو کوشش میں کر سکتا ہوں اپنے چچا کو سپورٹ کرنے کے لیے، ان کی کمر مضبوط کرنے کے لیے، ان کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے مجھے کرنا چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس عمر میں بکریاں چرانے کا فیصلہ کیا۔ آپ علیہ السلام اس بچپنے کی عمر میں 8 سال، 9 سال، 10 سال کی عمر میں آپ بکریاں چراتے تھے، اور بکریاں آپ نے، روایات میں آتا ہے کہ آپ نے گھر والوں کی بکریاں بھی چرائی ہیں، اور پیسے لے کر، جیسے اجرت لے کر لوگوں کی بکریاں بھی چرائی ہیں کہ بھائی میں بکریاں چراؤں گا، مجھے کچھ اماؤنٹ دے دینا، کچھ پیسے دے دینا، اور وہ پیسے جب لیتے تھے جا کر شام کو، یا جو بھی معاملہ طے ہوتا تھا وہ جا کے ابو طالب کو دے دیا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، کہ اللہ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر اس نے بکریاں چرائی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وَأَنْتَ يَا رسول اللہ، کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ آپ نے فرمایا وَأَنَا كُنْتُ أَرْعَاهَا لِأَهْلِ مَكَّةَ بِالْقَرَارِيط، کہ میں بھی مکہ والوں کے لیے بکریاں چراتا تھا۔ قراریط، قراریط قیرات کی جمع ہے۔ قیرات آپ یہ سمجھ لیں جیسے ایک نوٹ ہوتا ہے، ایک سکے ہوتے ہیں، کھلے پیسے جو ہوتے ہیں نا، تو دینار درہم کو جو آپ کھلا کریں گے تو اس میں سے جو پیسے بنیں گے وہ قیرات کہلاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ چند پیسوں یا چند قیرات کے بدلے میں اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ قیرات یہ جگہ کا نام ہے، قراریط یہ پیسوں کو نہیں کہتے، دونوں طرح کے اقوال ہیں۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں میں بھی بکریاں چرایا کرتا تھا. اور الادب المفرد کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اجیاد میں بکریاں چرایا کرتا تھا. اجیاد آج بھی مکہ کا ایک محلہ ہے. آپ اگر عمرہ کرنے گئے، حج کرنے گئے تو آپ کو پتا ہوگا حرم شریف کا، مسجد حرام کا ایک دروازہ بھی باب الاجیاد کے نام سے ہے. آپ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا. ہم کوشش کریں گے اس کی تصویر بھی یہاں پہ لگا دیں. اسی طرح وہاں پر ہوٹل ہے، اجیاد کے نام سے ہوٹل بنے ہوئے ہیں. ظاہر ہے وہ محلہ، وہ پہاڑ تو اس طرح کا نہیں رہا جس پہاڑ پہ آپ بکریاں چرایا کرتے تھے، وہ شہر کی توسیع میں آ گیا. لیکن وہاں پر وہ محلہ، وہ علاقہ، اس نام سے ہوٹل، اس نام سے حرم کے دروازے، یہ سارے موجود ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اجیاد کے پہاڑوں پر بکریاں چرایا کرتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تو قرآن کریم کے اندر ہے، وہ بھی بکریاں چراتے تھے. قرآن میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصائی، یہ میرے ہاتھ میں میرا عصا ہے. بھائی کیا کرتے ہیں؟ اتوکأ علیہا، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں. واہش بہا علی غنمی، اور میں اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بکریاں چرایا کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں. صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ مر الزہران، جس کو وادی فاطمہ کہا جاتا ہے، ہم وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ موجود تھے. تو ہم پیلو کا جو درخت ہوتا ہے، پیلو کے پھل چننے لگے کہ کچھ پھل نکالیں کھائیں اس سے. پیلو کو انگریزی، اردو میں تو پیلو کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو سلوڈورا پرسیکا کہا جاتا ہے. سلوڈورا پرسیکا، ہم اس کی کچھ تصویریں بھی لگا دیں گے، آپ گوگل پہ بھی سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا. تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم پیلو کے کچھ پھل تلاش کرنے لگے. وہ چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں، انگور ٹائپ کے، انگور سے چھوٹے ہوتے ہیں. تو ہم وہ تلاش کرنے لگے کہ وہ کھائیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ بھائی جو سیاہ سیاہ ہے نا اس کو توڑو، وہ سیاہ سیاہ دانے توڑو، چنو. تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور سے پوچھا کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی؟ آپ نے فرمایا کہ سیاہ جو ہوتے ہیں وہ لذت والے اور میٹھے ہوتے ہیں. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ کہ آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ یعنی یہ ایسی بات ہے کہ یہ اسی شخص کو پتا ہو سکتی ہے جس نے جنگل میں، صحرا میں، پہاڑوں میں بکریاں چرائی ہوں، اس کو اس چیز کا پتا ہو سکتا ہے. تو حضور نے جب اس طریقے سے کہا تو ہمیں حیرت ہوئی کہ یا رسول اللہ کہ آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں. تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کم عمری میں بھی، اور حتیٰ کہ نبوت ملنے سے پہلے تک بھی، مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بکریاں چرایا کرتے تھے. تو یہ تو واقعہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ابو طالب کی کفالت میں تھے تو آپ نے اپنے چچا کو معاشی طور پہ سپورٹ کرنے کے لیے جو آپ سے بن پڑا آپ نے کیا. اب اس میں ہمارے لیے میسج، پیغام اور اسباق کیا کیا ہے، میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، تاکہ بار بار جو میں عرض کر رہا ہوں کہ سیرت پڑھنے کا مقصد اس سے سبق حاصل کرنا ہے. جو اس میں بہت بنیادی اور پہلا سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ انسان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کسی پر بوجھ نہ بنے. آپ کو اگر کوئی شخص سپورٹ کرتا ہے، آپ کی اگر کوئی شخص ہیلپ کرتا ہے، آپ کی اگر کوئی شخص مدد کرتا ہے، آپ پر اگر کوئی شخص احسان کرتا ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ اپنا اس کو عادی بنا دیں، احسان لیے جائیں اور بس وہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے تو آپ سپورٹ لیے جائیں. کوشش کریں کہ حتی الامکان کسی پر بوجھ نہ بنے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طرز عمل ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے. اور ہماری جو ینگ جنریشن ہے، جو ہمارے نوجوان لڑکے ہیں خصوصی طور پر، ان کے لیے اس میں بہت بڑا درس ہے. ہمارا جو نظام تعلیم ہے، ایجوکیشن سسٹم ہے، اس کو اس طریقے سے بنا دیا گیا ہے، ایسا ڈیزائن کیا گیا ہے کہ 30-35 سال تک بچہ ٹوٹلی والدین پر، پیرنٹس پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. یعنی والد کی عمر 55، 50 سال، 60 سال ہو گئی، بیٹا یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، 30 سال اس کی عمر ہے، والد 60 سال کا والد کما کے 30 سال کے نوجوان کو کھلا رہا ہے. یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. اس ایجوکیشن سسٹم میں ہمیں اس طریقے سے کوئی بہتری لانی چاہیے کہ ہمارا بچہ ایجوکیشن بھی حاصل کرے، تعلیم بھی حاصل کرے، لیکن ساتھ ساتھ اس کی کوئی پارٹ ٹائم جاب ہو، کوئی پارٹ ٹائم بزنس ہو، اس کے پاس کوئی ایسی سکل ہو، کوئی آن لائن ارننگ کرے، کوئی فری لانسنگ کرے، کوئی بھی ایسا کام اس کو آنا چاہیے کہ وہ اپنے والدین پہ بوجھ نہ بنے. والدین تو کبھی اولاد کو یہ نہیں کہتے کہ بیٹا تم مجھ پہ بوجھ. آپ تو اگر والدین کو یہ کہیں گے بھی کہ میں تم پہ آپ پہ بوجھ تو نہیں، تو والدین آپ کو کہیں گے نہیں بیٹا آپ ہم پہ بوجھ کہیں. والدین پہ اولاد کا بوجھ بنتے ہیں، لیکن ان کو ذمہ داری تو اٹھانی پڑ رہی ہے. ان کو دھوپ میں جلنا تو پڑ رہا ہے، ان کو اس بڑھاپے میں بہت زیادہ محنت اور مشقت تو ہو رہی ہے.
تو یہ ان کی عمر تھی کہ ہم ان کی خدمت کرتے، اولاد اپنے والدین کی خدمت کرتی، لیکن بوڑھے والدین اولاد کو کما کے دے رہے ہوتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر ستم بالائے ستم وہ یہ کہ اولاد والدین پہ احسان کر رہی ہوتی ہے کہ بھائی یہ ہمارا آپ پر احسان ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ، یعنی کتنی الٹی گنگا بہ رہی ہے ہمارے ہاں. پہلی بات تو یہ تھی کہ والدین اولاد کو چاہیے تھا کہ ایسا اپنے آپ کو خود کفیل کریں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں کہ اپنی فیسیں وہ خود بھریں. اب فیسیں بھی والدین بھر رہے ہیں اور احسان اولاد والدین پہ کر رہی ہے کہ بھائی آپ ہمارا شکریہ ادا کریں کہ ہم پڑھ رہے ہیں، نہیں تو لوگ چرس پی رہے ہیں، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. بھائی والدین پر آپ احسان نہیں کر رہے، ٹوٹلی احسان والدین کا ہے آپ پر. اور نوجوانوں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ کوشش کریں اپنے والدین پر بوجھ نہ بنیں، ان کو سہارا دیں، ان کو سپورٹ کریں، ان کو آرام دیں. ساری زندگی وہ آپ کے لیے کماتے رہیں، اب وقت ہے کہ آپ کمائیں، پڑھائی بھی کریں، لیکن ساتھ ساتھ اپنے والدین کو سپورٹ بھی کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بکریاں چرائیں ابو طالب کی کفالت میں، اس میں ہمارے لیے یہ بہت بڑا میسج اور بہت بڑا پیغام ہے. اور جیسے یہ بات میں نے عرض کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بکریاں چرائی ہیں وہ دو طرح کی، یعنی ایک تو گھر کی بکریاں، جیسے حضرت حلیمہ کے واقعے میں ہم نے پڑھا کہ حضرت حلیمہ کی بکریاں آپ بچپن میں آپ نے چرائی ہیں، اپنے گھر والوں کی بکریاں بھی چرائی ہیں اور پیسے لے کر دوسروں کی بکریاں بھی چرائی ہیں. اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ گھر کا کوئی کام اگر آپ کے ذمہ لگتا ہے کہ بھائی گھر کا یہ کام آپ نے کرنا ہے، تو انسان اس کو خوشی سے کرے. بھائی آپ کو والد نے کہا بھائی موٹر چلا دو، ہمیں تو اس سے موت آتی ہے کہ مجھے بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں کہ موٹر چلا دو، اور آپ کو کوئی نہیں ملتا جس کو آپ کہیں موٹر چلا دو. بھائی دروازے پہ کسی نے دستک دیے، بیٹا جا کے دروازہ کھول دو، تو ہمیں تو اس سے موت آ رہی ہوتی کہ میں موبائل میں لگا ہوں، گیم کھیل رہا ہوں، مجھے آپ اٹھا رہے ہیں کہ جا کے آپ دروازہ کھولو. دوسرے کو کیوں نہیں کہتے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ نہیں کہا کہ بھائی آپ مجھ سے بکریاں کیوں چروا رہے ہیں، کسی اور سے چروا لیں. تو اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں تو ان کا بچپن ہمارے بچپن کے لیے، ان کی 8-9 سال کی عمر، جب ہم 8-9 سال کے ہوں، ہمارے لیے رول ماڈل ہے کہ ہم نے 8-9 سال میں اس طریقے کا بننا ہے. 8-9 سال میں نہیں، جب تک آپ کفالت میں رہیں آپ کا یہ طرز عمل رہا ہے. تو والدین کی طرف سے گھر کی کوئی بھی ذمہ داری لگا دی جائے، بکریاں چرانا ذمہ داری لگ گئی تو آپ چرائیں. یہ نہ کہیں کہ میں تو اتنا بڑا آدمی ہوں، میں تو فلانا، اتنے چھوٹے چھوٹے کام آپ مجھ سے کیوں کروا رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرز عمل سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے. اور والدین کے لیے اس میں سیکھنے کی چیز یہ ہے کہ اپنی اولاد پر ذمہ داری ڈالیں، اپنی اولاد کو لاڈ پیار دیں، ضرور دیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ 30 35 40 سال تک آپ ان کا خرچہ اٹھاتے رہیں. اگر آپ 40 سال تک 30 35 سال تک ان کا خرچہ اٹھاتے رہیں گے، کل اگر ان کو کوئی مشکل فیس کرنی پڑتی ہے، کوئی چیلنج آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، وہ تو پریشانی برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے. تو کوشش کریں بچوں پر پڑھائی بھی کرائیں، ساتھ ساتھ کچھ ذمہ داری بھی ڈالیں کہ بھائی آدھا گھنٹہ تم نے دکان میں بیٹھنا ہے، 1 گھنٹہ تم نے دکان میں بیٹھنا ہے. اب والد جناب 50 سال کا، 55 سال کا، 60 سال کا وہ پانی کے کین بھر بھر کے لا رہا ہے، اور 30 سال کا مستنڈا نوجوان گھر میں بیٹھا ہوا کمپیوٹر میں گیم کھیل رہا ہے. یہ کون سی بات ہے بھائی؟ کون سی تمیز ہے یہ ہمیں سیرت سے نہیں سیکھنے کو ملتا. سیرت سے سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ اولاد پہ ذمہ داری ڈالیں بچپن سے ہی. کوشش کریں 6-7 سال کے بچوں پہ ہی ان کی حیثیت، ان کے لیول کے مطابق کچھ نہ کچھ ذمہ داری ڈال دیں کہ بیٹا یہ کام آپ کے ذمہ ہے. کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ بچے اسکول جاتے ہیں، مدرسے جاتے ہیں، بھائی آپ نے اپنے کپڑے خود جب آئیں، یونیفارم آپ نے اتارنا ہے، تمیز سے ہینگر میں ڈال کے لٹکانا ہے، اپنے شوز اتار کے، موزے اتار کے تمیز سے کسی جگہ پہ رکھنا ہے. یہ ذمہ داری تو ڈال سکتے ہیں. پھر ذرا اس کو دیکھیں کہ وہ اس کو مینج کر پا رہے نہیں کر پا رہے. اولاد پہ ذمہ داری ڈالنی چاہیے، یہ بھی ہمیں سیرت سے سیکھنے کو ملتا ہے. دوسری حکمت جو اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ حلال کمانے میں کبھی شرم نہیں کرنی چاہیے. یہ سوچنا کہ یار یہ کام میرے کیلیبر کا نہیں ہے، میرے سٹیٹس کے مطابق نہیں ہے، تو بھائی نبی سے بڑا درجہ تو کسی کا نہیں ہوتا نا. جس شخصیت نے نبی بننا تھا، اور صرف ایک نبی نہیں، ہر نبی سے اللہ نے بکریاں چرائی ہیں. تو حلال کمانے میں کوئی شرم، ہمارے ایک بہت بڑا مسئلہ کیا ہے کہ اگر کسی کو اپنی ڈگری کے مطابق جاب نہ ملے وہ کام نہیں کرتا. مثال کے طور پر کسی نے MBA کیا ہوا ہے، اب اس کو مینیجر لگنا ہے، اب مینیجر کی جاب اس کو مل نہیں رہی، پوزیشن. اب اگر آپ اس کو کہیں کہ بھائی آپ کوئی چائے کا کھوکا کھول لیں، آپ ٹماٹر کی ریڈی لگا دیں، آپ چپس کی فرائز کی ریڈی لگا دیں، آپ کوئی اور کام شروع کر دیں، کوئی چھوٹا موٹا کتابوں کا بزنس شروع کر دیں، کوئی اور کام شروع کر دیں، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی میں نے MBA کیا ہے، میں تو اپنے سٹیٹس کے مطابق کام کروں گا. اس چکر میں وہ 1-1 سال، 2-2 سال، 3-3 سال گھر میں بیٹھا رہتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا. لوگ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں, سوال کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھائی رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا, مجھے رزق کیوں نہیں مل رہا؟ تو بھائی رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے, لیکن اللہ نے یہ وعدہ تو نہیں کیا کہ میں تمہیں مینیجر بنا کے رزق دوں گا. یہ تو آپ نے خود فرض کر لیا ہے نا, خود آپ نے دماغ میں یہ بات بٹھا لی ہے کہ بھائی میں مینیجر بن کے اللہ مجھے رزق دے گا. تو اللہ نے آپ کو یہ کہا تھا کہ تم محنت کرو گے میں رزق دوں گا, آپ محنت کریں اللہ رزق دے گا. لیکن آپ نے ساتھ یہ شرط لگا دی کہ مجھے اللہ رزق بھی چاہیے اور مینیجر بن کے چاہیے. یہ شرط اللہ نے نہیں لگائی. اس وجہ سے ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں, ڈپریشن میں جا رہے ہوتے ہیں. تو بھائی کسی کو اپنی ڈگری کے مطابق, اپنے سٹیٹس کیلیبر کے مطابق جاب کام ملتا ہے, سبحان اللہ, بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر نہیں ملتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں, ہاتھ پیر ماریں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسی میں راستے نکال دے گا. انبیاء کرام علیہم السلام نے بکریاں بھی چرائی ہیں, اور ظاہر بکریاں وہ کیوں چراتے تھے؟ یا تو اپنے گھر کی بکریاں چراتے ہوں گے یا کمانے کے لیے چراتے ہوں گے, یہی مقصد ہے, اور تو کوئی مقصد نہیں تھا. حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے, یعنی وہ پیغمبر بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں. لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے کہ وہ لوہے کی زریں بناتے تھے, کوٹس آف میل جس کو کہا جاتا ہے, وہ بناتے تھے. اور لوہا یعنی جسے آپ کہہ لیں لوہار, حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کی زریں بناتے تھے, جو جنگ میں جو لباس پہنا جاتا ہے نا, جیسے آج کل ہمارے یہاں بم پروف, بلٹ پروف جیکٹیں بنتی ہیں, اس طرح کی جو زرہ پہنی جاتی تھی اس زمانے میں, حضرت داؤد علیہ السلام لوہے سے یہ بناتے تھے اور اس سے کماتے تھے. یہ آپ کا سورس آف انکم تھا. بادشاہ ہونے کے باوجود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے, وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا, کہ ہم نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا تھا کہ بھائی آپ اس سے زرے بنائیں, کوٹس آف میل بنائیں, اور وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ, اور جو کڑیاں اس کی بنا رہے ہیں اس میں بڑے توازن سے اس کو بنائیں. قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز میں توازن, خوبصورتی, بیلنس, اعتدال, ہر کام میں یہ بات پسند ہے کہ اس کو طریقے اور سلیقے سے کیا جائے. اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ سکھا رہے ہیں کہ بھئی جب تم زرہ بنانے کے لیے لوہے کی کڑی سے کڑی جوڑتے ہو تو کوشش کرو کہ ساری کڑیاں ایک جیسی بیلنس کے ساتھ اور خوبصورت نظر آنی چاہیے. یہ اسلام کا مزاج ہے. ہم بعض اوقات کیا کر رہے ہوتے ہیں, الٹا کام, غلط کام اسلام کے سر تھوپ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں تو ملنگ آدمی ہوں, میں تو فقیر آدمی ہوں, گندے کپڑے پہنے ہوں گے, بدبو آ رہی ہوگی, پسینے کی وجہ سے لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے. اس کو آپ سمجھانے کی کوشش کریں, اس کو اسلام کے کھاتے میں ڈال دے گا کہ یار ہم تو ملنگ لوگ ہیں, ہم تو بس سیدھے سادے لوگ ہیں. بھائی ان چیزوں کو اسلام کے کھاتے میں خدا کے لیے نہ ڈالیں. اسلام کا کیا آپ چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے. اس کا ذکر حضور علیہ السلام نے حدیث میں بھی کیا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یدی, کسی انسان نے کبھی کوئی اچھا بہتر لقمہ نہیں کھایا اس سے بہتر جو انسان اپنے ہاتھ سے کماتا ہے. یعنی سب سے بہتر لقمہ جو انسان کے پیٹ میں جاتا ہے وہ اس کے اپنے ہاتھ کی کمائی کا جو لقمہ ہے وہ سب سے طیب, سب سے پاکیزہ, سب سے اچھا, اور اللہ کو جو سب سے زیادہ جو لقمہ پسند ہے جو انسان کے پیٹ میں جانا چاہیے وہ لقمہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتا ہے. اس لیے ہاتھ کی کمائی سے کمانے کو اور ہاتھ کی کمائی سے کمائے ہوئے رزق کو کھاتے وقت انسان کو ایک خوشی کا احساس ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایک اچھا انسان ہوں اس لیے کہ میں اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھا رہا ہوں. اور ہمیں ہمارے پیغمبر نے یہ بتایا کہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھانا یہ بہت بڑی اللہ کی نظر میں بہت اچھی بات ہے. اور آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ, اور اللہ کے نبی حضرت داؤد بھی اپنے ہاتھ کی کمائی کا کھاتے تھے, اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے. اس سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ آپ کو لوہار بننا پڑے, آپ کو بکریاں چرانی پڑے, آپ کو کوئی بھی کام کرنا پڑے, حلال کمانے میں ہمیں کبھی کوئی شرم محسوس ہرگز نہیں ہونی چاہیے. ایک اور حکمت بھی اس میں بہت اہم ہے, وہ خصوصی طور پر وہ دین کا کام کرنے والوں کے لیے بہت اہم ہے. دکتور رمضان البوطی کی ایک کتاب ہے فقہ السیرہ, یہ درس انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں, علماء ہیں, دین کا کام, جن کی پہچان دینی خدمت ہے, ان کو اس چیز کی خصوصی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائیں. لوگوں کے صدقات پر, لوگوں کی زکوٰۃ پر اپنے آپ کو ڈیپینڈنٹ نہ کریں.
اگر آپ کہیں پر امامت کر رہے ہیں، کوشش کریں امامت کے ساتھ ساتھ کوئی چھوٹا موٹا بزنس شروع کر دیں، کوئی اور ایسی پارٹ ٹائم جاب شروع کر دیں. اور جو ہماری مساجد کی کمیٹی کے حضرات ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے. ہماری مساجد کی کمیٹی کے بہت سے حضرات، سب کی میں بات نہیں کر رہا، بہت سے حضرات ایسے ہوتے ہیں جو امام کو اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتے. تنخواہ امام کو دیں گے 8,000 10,000، اور اگر امام کہے میں ساتھ کوئی چھوٹا موٹا بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں، کوئی پارٹ ٹائم جاب کرنا چاہتا ہوں، نمازوں کے لیے میں وقت پہ پہنچوں گا، تو کمیٹی والے کہتے ہیں نہیں آپ کو کرنے کی اجازت نہیں. یہ جو ہمارے ہاں کلچر ہے یہ سیرت سے متصادم ہے، یہ شریعت سے متصادم ہے. ہمارے ہاں جو مسائل میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ سیرت نہ پڑھنے کی وجہ سے مسائل ہیں، جیسے جیسے سیرت پڑھتے جائیں گے اپنی لائف کو اس کے مطابق ڈھالتے چلے جائیں گے، آپ کو لگے گا کہ میری زندگی سے مسائل ختم ہوتے جا رہے ہیں، آپ کی دنیا کی زندگی جنت بن جائے گی. کوشش یہ کرنی چاہیے دین کا کام کرنے والوں کو کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائیں اور کسی کی جیب پر ہرگز نظر نہ رکھیں. کسی سیٹ کی جیب پر، کسی حاجی صاحب کی جیب پر، کسی امیر صاحب کی جیب پر، کسی مل آنر کی جیب پر، کسی فیکٹری آنر کی جیب پر کبھی نظر نہ رکھیں. دین کا کام استغنا کے ساتھ محض اللہ کی رضا کے لیے. اگر آپ کی نظر کسی سیٹ صاحب کی جیب پر ہے، آپ حق بات کیسے کریں گے؟ آپ کو لگے گا کہ یہ حق بات اگر میں نے کر دی، جو سیٹ صاحب جس کی جیب پہ آپ کی نظر ہے اگر وہ سود کھاتا ہے، سود کے خلاف بیان کیسے کریں گے؟ ہمارے ایک دوست مجھے بتانے لگے کہ بھائی ہمارے محلے کے امام صاحب نے سود کے خلاف بیان کیا، تو کمیٹی کے صدر تھے یا کون تھے، انہوں نے بعد میں امام صاحب کو پکڑ لیا کہ آپ نے میرے خلاف بیان کیوں کیا. تو یہ مسائل بھی ہوتے ہیں. کبھی کسی کی جیب پہ حق بات کی نہیں جا سکتی، دین کی خدمت کی نہیں جا سکتی. یہ دین کی توہین ہے، دین کی بے حرمتی ہے کہ انسان دین کی خدمت کر رہا ہے، دین کا کام کر رہا ہے اور اس کی نظر دنیا پر ہے، اس کی نظر یعنی بدترین دنیا. جیسے میں نے بتایا نا کہ بہترین لقمہ وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے، اور بدترین لقمہ وہ ہے جو انسان دین کو دنیا بنا کے کمائے. یہ بدترین لقمہ ہے، بہت خطرناک بات ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ دین کے جو کام ہیں، مدارس ہیں، مساجد ہیں، جو بھی دین کے کام ہو رہے ہیں، ظاہر ہے ان سب میں صدقات اور زکوٰۃ یہ اس کے مصارف ہیں، اور صدقات زکوٰۃ سے اس کو بہت سپورٹ ملتی ہے. اور یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ثابت ہے. آپ نے کئی غزوات میں باقاعدہ چندے کا اعلان کیا ہے کہ بھائی جس کے پاس جو کچھ ہے لے کر آ جائیں. آپ جانتے ہیں وہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت عمر کا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت ابوبکر اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آ گئے، حضرت عمر آتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ وقتاً فوقتاً آپ اپیل کرتے تھے کہ بھئی ہمیں اس کے لیے ڈونیشن چاہیے، ہمیں اس کے لیے صدقات چاہیے. صحابہ کرام ڈونیٹ کرتے تھے، صدقات دیتے تھے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ دین کے کام کے لیے صدقات زکوٰۃ مانگنا یا کسی کو اس کی طرح متوجہ کرنا کہ بھئی مدرسے میں یہ کام ہے، مسجد میں یہ کام ہے، یہ بھی سنت سے ثابت ہے، یہ بھی سیرت سے ثابت ہے. میں بات کروں اپنی پرسنل کیپیسٹی کی، اپنی ذاتی حیثیت کی، کہ اپنی ذاتی حیثیت میں انسان کو کوشش کرنی چاہیے، کوشش نہیں بلکہ یہ اپنے اوپر فرض اور لازم کر دینا چاہیے کہ کبھی کسی کی جیب پہ نظر نہیں ہونی چاہیے. اور یہ اس وقت ہوگا کہ جب ہم یہ کوشش کریں گے کہ بھائی میں اپنے لیے، چاہے اگر مجھے ٹماٹر کی ریڑھی لگانی پڑے میں لگا دوں، مجھے جناب آلو بیچنے پڑے، مجھے دودھ بیچنا پڑے، مجھے پلاسٹک کے شاپر بیچنے، کچھ بھی مجھے بیچنا پڑے میں کروں، لیکن میں اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاؤں، کسی کی جیب پہ میری نظر نہیں ہونی چاہیے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت ہے اور انبیاء کی بھی سنت ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کا خصوصی ذکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے کیا کہ ان نبی اللہ داؤد کان یأکل من عمل یدہ، کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے. ہمیں بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے. ایک اور حکمت بھی ہے جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ بکریاں چرانے سے انسان میں صبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے، پیشنس، صبر پیدا ہوتا ہے. وجہ اس کی کہ بکریوں کا کنٹرول کرنا بہت مشکل کام ہے. جو بڑے جانور ہیں نا، اونٹ ہیں، ان کا کنٹرول کرنا آسان ہے. بکریوں کا مسئلہ یہ ہے کہ بکریوں کا ریوڑ جب آپ لے کے چل رہے ہوں گے، ایک بکری کو آپ پکڑیں گے دوسری بے جائے گی، دوسری کو پکڑ کے لائیں گے، اب لائن میں سیٹنگ میں لگانے کی کوشش کر رہے ہوں گے، تیسری بھاگ جائے گی. تو چرواہے کا سارا وقت اسی میں صرف ہو رہا ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے آپ میں بہت صبر اور تحمل ہونا چاہیے، نہیں تو بندہ تو پکڑ کے مارنا شروع کر دے گا. بھائی ایک دفعہ میں لایا ہوں، تمیز سے چلو یہاں پہ. اب بکریوں میں اتنی تمیز تھوڑی ہے، وہ انسان تھوڑی ہیں، اتنی تمیز آج کل انسانوں میں نہیں ہے، تو بکریوں میں کہاں سے آئے گی؟ تو بکریاں چرانے سے انسان میں صبر اور تحمل کا مادہ پیدا ہوتا ہے. انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کی رہنمائی کے لیے بھیجنا ہوتا ہے،
اور امت کی مثال بھی بکریوں کی طرح ہی ہے کہ نبی کا کام ہے لوگوں کو جہنم سے بچانا، جنت میں لے جانے کی کوشش کرنا، ان کو سمجھانا. ایک کو سمجھاؤ دوسرا بدک جائے گا، دوسرے کو لے کر آؤ تیسرا بھاگ جائے گا، تیسرے کو لے کر آؤ چوتھے کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. کبھی کوئی اعتراض، کبھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا جب آپ نے لوگوں کو دین کی دعوت دینا شروع کی، کتنے اعتراضات ہوئے. یہی کام نبی کو کرنا پڑتا ہے. نبی جب بعثت ہو جاتی ہے، ان کی جب باقاعدہ نبوت ان کو عطا ہو جاتی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما مثلی و مثل الناس، کہ میری مثال اور لوگوں کی مثال ایسی ہے کمثل رجل استوقد نارا، کہ اس شخص کی طرح ہے کہ جو آگ جلاتا ہے. فلما اضاءت ما حولہ، تو جب آس پاس کی ساری جگہیں روشن ہو جاتی آگ کی وجہ سے، جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، تو پروانے آ کر آگ میں گرنے لگتے ہیں. جب آگ جلتی ہے پروانے آ کر آگ میں گرنے لگتے ہیں. فجعل ينزعهن ويغلبنه، وہ کیا کرتا ہے پروانوں کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یار آگ میں نے جلائی، یہ پروانے آگ میں جائیں گے جل کے ختم ہو جائیں گے. وہ بچانے کی کوشش کر رہا ہے، ایک پروانے کو ہٹاتا ہے، دوسرا آتا ہے، دوسرے کو ہٹاتا ہے، تیسرا آتا ہے، تیسرے کو ہٹاتا ہے، چوتھا آتا ہے. وہ یہ کام کرتا رہتا ہے اور پروانے اس پہ غالب ہو رہے ہیں اور وہ پروانوں کو قابو کرنے میں ناکام ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا تمہاری مثال اور میری مثال اس شخص کی طرح ہے کہ وہ آگ جلاتا ہے، آگ پروانے ٹوٹتے ہیں، پروانوں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، پروانے بات نہیں مانتے، آگ میں کودنے کی کوشش کرتے ہیں. فَيَقْتَحِمْنَ فِيهَا، اور اس میں جلتے رہتے ہیں. آپ نے فرمایا فَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، میں بھی تمہیں کمر سے، کمر بند سے، ناڑے سے پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں جہنم سے، اور تم جہنم میں کودنے کی کوشش کر رہے ہو اور میں تمہیں تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں کہ بھئی یہ جہنم کی آگ ہے، اس میں مت جاؤ. آپ نے فرمایا میری مثال اور تمہاری مثال ایسے. تو یہ کام تو تبھی ہو سکتا ہے جب ان میں صبر کا مادہ ہو. اللہ تعالیٰ انبیاء کی تربیت کرتے ہیں. ایک بات یہاں پہ میں یہ عرض کر دوں کہ دیکھیں انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں کوئی تعلیم دینے والا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ براہ راست انبیاء کو تعلیم دیتے ہیں. یعنی انبیاء کے استاد اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے دنیا میں ان کا کوئی استاد نہیں ہوتا، لیکن دنیاوی تجارب سے، دنیاوی مشکلات سے، دنیاوی تکلیفوں سے گزار کر اللہ ان کو سکھاتے ہیں. یعنی جس طرح انسان مختلف تکلیفوں سے، مشقتوں سے، تجربوں سے، ایکسپیرینس سے گزر کے مختلف چیزیں لرن کر رہا ہوتا ہے، سیکھ رہا ہوتا ہے، اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اس پروسیس سے دنیا میں گزارتے ہیں کہ ان کا باقاعدہ دنیا میں ایسا کوئی استاد تو نہیں ہوتا، کوئی ٹیچر جس نے ان کو پڑھایا ہو، لیکن اس طرح کے مراحل سے اللہ تعالیٰ انبیاء کو ضرور گزارتا ہے تاکہ ان کے اندر وہ ساری کوالٹی، وہ ساری صفات پیدا ہو جائیں جو ایک لیڈر کے اندر اور ایک پیغمبر کے اندر ہونی چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو رحمت للعالمین تھے. آپ کے اندر جو صبر، تحمل، بردباری، رحمت، شفقت، قرآن نے یہ بات ذکر کی ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، کہ وہ بڑے رؤوف ہیں، بڑے رحیم ہیں، اور جس چیز سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے اس سے حضور کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ میری امت کو کسی چیز سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت ہے. تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ بھی ایک صفت ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. ایک اور حکمت بھی علماء نے لکھی ہے کہ بکریاں چرانے سے انسان میں عاجزی، تواضع پیدا ہوتی ہے. بندہ جسے کہتے ہیں نا ڈاؤن ٹو ارتھ، تواضع پیدا ہوتی ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے انسان میں. وجہ اس کی کیا ہے کہ بکری ایک کمزور اور مسکین جانور ہے. یعنی کمزور جانور ہے نا، اونٹ کو دیکھ لیں، گائے بیل کو دیکھ لیں، اس کے مقابلے میں بکری کو دیکھیں، بہت کمزور جانور ہے. تو بکریوں میں چونکہ عاجزی ہوتی ہے، مسکنت ہوتی ہے، مسکین جانور ہے، تو ان کے ساتھ رہنے سے بندے کی طبیعت میں بھی عاجزی آ جاتی ہے. اور یہ چیز ہمیں حدیث میں بھی معلوم ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ اور گھوڑے والوں میں تکبر ہوتا ہے اور بکری پالنے والوں میں تواضع اور عاجزی ہوتی ہے. اونٹ اور گھوڑے والوں میں تکبر ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں ایک آدمی پراڈو سے اترتا ہے اور ایک آدمی سائیکل سے اترتا ہے. پراڈو والے میں اور سائیکل والے کی چال چلن میں آپ کو زمین آسمان کا فرق ملے گا. تو پراڈو کی جو لوہا ہے نا، یہ بھی انسان پہ اثر کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح گھوڑا بھی انسان کی شخصیت پہ اثر کر رہا ہوتا ہے اور بکریوں کا بھی انسان کی شخصیت پہ اثر ہوتا ہے. اس سے ہمیں یہ چیز بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ جب انسان کی شخصیت پر گھوڑے کا اثر ہوتا ہے، انسان کی شخصیت پر اونٹ کا اثر ہوتا ہے، انسان کی شخصیت پر بکری کا اثر ہوتا ہے، انسان کی شخصیت پر پراڈو اور انسان کی شخصیت پر سائیکل کا اثر ہوتا ہے،
لوہا اثر کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے من سکن البادیۃ جفا، جو دیہات میں رہتا ہے اس کے مزاج میں سختی آ جاتی ہے۔ پہاڑوں کا انسان کی شخصیت پہ اثر ہوتا ہے، تو انسان کا انسان کی شخصیت پہ کتنا اثر ہوتا ہوگا؟ یہ بہت اہم بات ہے سمجھنے کی کہ انسان کا انسان کی شخصیت پہ کتنا اثر ہوگا۔ اور اس کی مزید وضاحت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث میں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کمثل صاحب المسک وکیر الحداد، کہ اچھے دوست کی مثال اور برے دوست کی مثال ایسی ہے، اچھے دوست کی مثال عطر والے کی، خوشبو والے کی، پرفیوم، اور برے دوست کی مثال لوہار کی ہے۔ اگر آپ خوشبو والے کے پاس بیٹھیں گے، آپ نے فرمایا اما تشتریہ او تجد ریحہ، دو فائدوں میں سے ایک فائدہ ملے گا، یا تو آپ اس سے پرفیوم خوشبو خریدیں گے تب فائدے میں، نہ خریدیں خوشبو تو ملے گی نا، آپ کے کپڑوں پہ کہیں نہ کہیں خوشبو لگ جائے گی، آپ بھی جائیں گے تو آپ سے بھی خوشبو آئے گی، دو فائدوں میں سے ایک فائدہ ہوگا۔ اور لوہار کے پاس بیٹھیں گے تو دو نقصانوں میں سے ایک نقصان ہوگا، کیر الحداد یحرق بدنک او ثوبک، یا تو تمہارے بدن اور کپڑے پہ اس کے وہ چھینٹے آگے پڑیں گے، کپڑوں میں سوراخ کریں گے، کپڑے تمہارے خراب کریں گے، جسم خراب کریں گے۔ یہ نہیں ہوگا او تجد منہ ریحا خبیثا، کم از کم بدبو تو محسوس ہوگی نا تمہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھے دوست کی مثال پرفیوم اور خوشبو والے کی ہے، اور برے دوست کی مثال لوہار کی ہے، کہ پرفیوم عطر والے کے پاس جائیں گے تو کچھ نہ کچھ خوشبو مل جائے گی، لوہار کے پاس جائیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کو بدبو سونگنی پڑے گی۔ تو صحبت کا، گیدرنگ کا، دوستی کا انسان کی شخصیت پہ بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ اس سے بکریاں چرانے کی ایک بہت بڑی حکمت ہمیں یہ سیکھنے کو ملتی ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بکریاں چرانے والوں میں تواضع ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے۔ ہمیں یہ بات سیکھنی چاہیے کہ بھائی ہماری گیدرنگ، یہ بات میں پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں، اور سیرت آپ پڑھیں گے تو یہ بات بار بار آپ کے سامنے آئے گی کہ ہماری گیدرنگ کس طرح کی ہے، میرے دوست یار کس طرح کے، ان کا دین پر عمل، دین سے محبت، ان کا عقیدہ۔ دیکھیں تعلق تو آپ کسی سے بھی رکھ سکتے ہیں، کسی غیر مسلم سے، کسی فاسق فاجر سے، لیکن دلی محبت اس طریقے سے رکھنا کہ اس کا وہ عمل آپ کی شخصیت پر اثر انداز ہو جائے، یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اگر اس طرح کے کسی شخص سے تعلق رکھنا ہے تو اس نیت سے کہ بھائی میں اس کی اصلاح کی کوشش کروں۔ ہمارے ہاں تو مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کے رنگ میں رنگنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ صحبت کا اثر ہے۔ یعنی جو برا آدمی ہے، مثال کے طور پر وہ کسی برائی میں مبتلا ہے، وہ آپ کو برائی کی دعوت دیتے ہوئے نہیں شرمائے گا، لیکن اگر آپ اس کو نماز کی دعوت دیں تو آپ کو شرم آئے گی کہ یار میں نماز کی دعوت دوں گا، لوگ کہیں گے یار یہ تو ملا کب سے بن گیا، یہ تو مولوی بن گیا نماز کی دعوت۔ بھائی وہ آپ کو چرس پینے کی دعوت دے رہا ہے، اس کو شرم نہیں آ رہی، آپ اس کو نماز پڑھنے کی دعوت دے رہے ہیں، آپ کو شرم آ رہی ہے، تو شرم تو اس کو آنی چاہیے، اس کو نہیں آ رہی، آپ کو کیوں شرم آ رہی؟ تو ایک بڑی حکمت، میں آپ کو اس پہ ایک بڑی اچھی مثال میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، میں وائٹ بورڈ پہ نا آپ کے سامنے کچھ لکھ کے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس کو آپ دیکھیں کہ صحبت کا انسان پہ کیسے اثر ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تو تم میں سے ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھ لے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ المرء علی دین خلیلہ، یعنی آپ کو اگر نہیں پتا نا کہ اس آدمی کا دین کیا ہے، آپ اس کے دوست کے دین کو دیکھ لیں، اس کا چال چلن، اس کا رویہ، اس کے طور اطوار، تو آپ سمجھ جائیں اس کا بھی یہی ہوگا۔ یہ حدیث سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو بورڈ پہ سمجھاتا ہوں، بڑی ٹیکنیکل سے، اس سے بھی آپ کو یہ چیز مزید واضح ہو جائے گی۔ جو مثال میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا نا کہ صحبت انسان کی زندگی پہ کیسے اثر انداز ہوتی ہے، انسان کی پہچان کیسے بنتی ہے، کہ آپ کی گیدرنگ کیا ہے، اس کی مثال دیکھیں۔ آپ اگر مثال کے طور پہ یہ لکھتے ہیں نا، اب آپ سے کوئی پوچھے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بھائی یہ کیا لکھا ہوا ہے، تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا یا آپ کنفیوز ہوں گے۔ کیوں کنفیوز ہوں گے؟ اس لیے کہ یہ ایک بھی بن سکتا ہے، کہ یہ ایک لکھا ہوا ہے، یہ 3 لکھا ہوا ہے تو یہ 13 ہو گیا، ایسا ہی ہے نا۔ اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ بھائی یہ آئی لکھا ہوا ہے اور ایم لکھا ہوا ہے، تو آئی اور ایم بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ آئی لکھا ہوا ہے اور ڈبلیو لکھا ہوا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ اصل میں بی لکھا ہوا ہے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں نا، مختلف۔ لیکن اگر یہ کر لیا جائے کہ اس سے پہلے یہ لکھ دیا جائے اور یہاں پر یہ لکھ دیا جائے،
پھر آپ سے کوئی پوچھے یہ کیا لکھا ہوا ہے تو آپ کھٹ سے ایک دم بتا دیں گے کہ کیا لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے بتائیں؟ بی لکھا ہوا ہے. اے اس لیے کہ یہاں پر اے ہے یہاں پر سی ہے تو اس کا مطلب یہ کیا ہوگا؟ بی ہوگا. تو اس کی پہچان ہمیں کس سے ہوئی؟ اس سے اور اس سے ہم نے اس کو پہچان لیا. اچھا اگر یہاں پر اس کی جگہ ہم یہاں پر آپ یہ سمجھیں کہ یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں اور یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں. پھر آپ سے کوئی پوچھتا ہے بھائی یہ کیا لکھا ہوا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ 13 لکھا ہوا ہے. تو پہلے اسی کو آپ کہہ رہے تھے بی، ابھی اسی کو آپ کہہ رہے ہیں 13. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اس سے پہلے یہ اس سے بعد یہ، اس کا مطلب یہ 13 ہے. اور اگر اس سے پہلے اور اس کے بعد سی ہوتا ہے اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ بی ہے. تو یہ جو ہے نا انسان کی جو پہچان ہوتی ہے اس کی گیدرنگ سے ہونی چاہیے. تو ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بھئی میری گیدرنگ کیا ہے، میں کس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں. کوشش کریں پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا، اور خدا نخواستہ نشہ کرنے والوں کے ساتھ، چرس پینے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو چرس پینے کا دل کرے گا. نماز پڑھنے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو نماز پڑھنے کا دل کرے گا. سچ بولنے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو سچ بولنے کا دل کرے گا. جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو جھوٹ بولنے کا دل کرے گا. کرپشن کرنے والے، خیانت، فراڈ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو کرپٹ بنیں گے. اور اگر اچھے امانت دار تاجروں کے پاس بیٹھیں گے اچھے بنیں گے. تو نیک صحبت کا یہ مطلب بھی نہیں ہوتا کہ آپ ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہیں، علماء کے پاس بیٹھے رہیں، مدرسے میں. یہ مطلب نہیں ہے. نیک صحبت کا مطلب یہ آپ کسی بزنس مین کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ اپنی گیدرنگ میں کوئی بزنس مین رکھتے ہیں تو کسی اچھے بزنس مین سے دوستی کر لیں. آپ کسی ایجوکیٹڈ آدمی کو اپنی گیدرنگ کا حصہ بنانا چاہتے ہیں تو کسی اچھے سمجھدار اور اچھی سوچ رکھنے والے ایجوکیٹڈ آدمی کو اپنی گیدرنگ میں شامل کریں. یہ جب آپ کی گیدرنگ اچھی ہوگی انشاءاللہ اس کا آپ کی شخصیت پہ بہت اچھا اثر ہوگا. حدیث شریف میں آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر، کہ وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا. صحابہ کرام پریشان ہو گئے، پوچھا ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا وان يكون نعله حسنا، کہ بھئی ہم میں سے تو ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اچھے کپڑے پہنوں، اچھے جوتے پہنوں، تو اگر یہ تکبر ہے پھر تو ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. آپ نے فرمایا نہیں، تکبر اس کو نہیں کہتے. ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. یہ تو اچھی بات ہے، اچھے کپڑے پہننا، اچھے گھر میں رہنا، اچھے جوتے پہننا. ہمارے ہاں لوگ اس کو تکبر سمجھ رہے ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا تکبر نام ہے غمط الناس و بطر الحق، لوگوں کو اپنے سے حقیر، کمتر، ادنا اور گھٹیا سمجھنا، اور حق بات معلوم ہو جانے کے بعد اس کو ریجیکٹ کر دینا، مسترد کر دینا، رد کر دینا، یہ تکبر ہے. تکبر کا تعلق کاٹن کے کپڑوں کے ساتھ نہیں ہے. تکبر کا تعلق لینڈ کروزر کے ساتھ اور بنگلوں کے ساتھ نہیں ہے. تکبر کا تعلق اس بات سے کہ آپ کے دل میں کیا کیفیت. آپ دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں. حق بات آپ کو معلوم ہو گئی، میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی ہے، شوہر کو پتہ چل گیا کہ میں غلط ہوں، پھر بھی وہ اپنی غلطی نہیں مان رہا، یہ تکبر ہے. بیوی کو پتہ چل گیا میں غلط ہوں، بیوی پھر بھی غلطی نہیں مان رہی، یہ تکبر ہے. اس کو ہم تکبر نہیں سمجھتے. تکبر کو ہم نے کپڑوں میں اور لینڈ کروزر میں اور ان چیزوں میں محدود کر دیا ہے. یہ بات علماء نے لکھی ہے. اگر کوئی آدمی پھٹے پرانے کپڑے اس لیے پہنتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کے یہ سمجھیں گے کہ کتنا نیک آدمی ہے، اتنا سادہ آدمی ہے، دیکھو پھٹے پرانے کپڑے پہن رہا ہے، یہ عین تکبر ہے. اور اگر کوئی آدمی کاٹن کے کپڑے اور اچھا لباس اس لیے پہن رہا ہے کہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے مجھے عطا کی ہے، اللہ خوش ہوتا ہے جب اپنے بندے کو اچھی حالت میں دیکھتا ہے، تو میں اللہ کے شکر کے طور پہ یہ کر رہا ہوں، تو یہ تکبر نہیں، یہ تواضع ہے. یہ کہاں سے تکبر ہے؟ تو اس لیے اس بات، یہ جو فرق ہے نا، اس کو بھی اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے. بہرحال بکریاں چرانے کے اندر ایک بہت بڑی حکمت کے انسان کے اندر عاجزی اور تواضع پیدا ہوتی ہے. ایک اور حکمت جو علماء نے لکھی ہے، آپ دیکھیں سیرت کا ایک واقعہ سیکھنے کو ہمیں کتنی چیزیں مل رہی ہیں. تو اگر ہم پوری سیرت پڑھ لیں گے تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے، اور پھر ہم کتنا بہتر عمل کر سکتے ہیں اور کتنا بہتر دنیا کو اور پوری انسانیت کو ہم گائیڈ لائن دے سکتے ہیں. ایک بہت اہم سبق جو علماء نے لکھا ہے کہ جو بکریاں چرانے والا ہوتا ہے نا، اس کے اندر پلاننگ، منصوبہ بندی کی بڑی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ بھائی اس کو یہ تلاش ہوتی ہے کہ بھائی میں نے کل بکریاں میں کہاں چراؤں، کہاں پہ مجھے سبزہ ملے گا، کہاں میں بکریوں کو چراؤں گا تو وہاں اچھا اس کو کوئی چارہ کھانے کو ملے گا.
وہ اس کے لیے مختلف جگہیں تلاش کرتا ہے، پلان کرتا ہے کہ بھئی 10 دن یہاں کھلاؤں گا. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ سردیوں میں سرد علاقوں سے نیچے آ رہے ہوتے ہیں، پھر جب گرمیاں ہوتی ہیں پھر اوپر جا رہے ہوتے ہیں. مختلف قسم کی ویڈیوز آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، سردیوں میں پورے ریوڑ لے کے نیچے آ جاتے ہیں، گرمیوں میں سارے ریوڑ لے کے پوری اس کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے انسان میں ایک پلاننگ کی، منصوبہ بندی کی، اور ساتھ ساتھ بہادری اس میں پیدا ہوتی ہے. اس لیے کہ بکریاں جب چرائیں گے تو بھیڑیا بھی آئے گا نا، بکریوں پہ حملہ بھی کرے گا، اور آپ کو اس کا ذمہ دار بننا ہے. آپ رسپانسیبل ہیں. اگر بھیڑیے نے بکری پہ حملہ کیا، آپ سے پوچھا جائے گا بھئی تمہیں چرانے کے لیے بھیجا تھا، بھیڑیے نے بکری پہ حملہ کیسے کیا. اس کے اندر ذمہ داری، رسپانسبلٹی کا احساس، ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے، بہادری پیدا ہوتی ہے، منصوبہ بندی سے کام کرتا ہے. یہ بھی وہ ساری صفات ہیں جو اسلام چاہتا ہے کہ ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے. تو ہمارے اندر بھی ایک مسلمان کو بہادر بھی ہونا چاہیے، اس کے اندر احساس ذمہ داری. آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو رسپانسبلٹی کے ساتھ کریں. آپ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، آپ والد ہیں، آپ اولاد ہیں، آپ بیٹے ہیں، آپ بیٹی ہیں، اپنے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا کریں. جو کام کریں کوشش کریں اس کو منصوبہ بندی کے ساتھ طریقے سے کریں. ایک روایت مجھے یہاں پہ یاد آ رہی ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. یہ روایت غالباً علامہ اخبار مکہ للفاقہی جو کتاب ہے نا اس کے اندر یہ روایت کہیں موجود ہے. میں کوشش کروں گا اس کا حوالہ لگا دوں. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تقریباً ہم عمر ہیں، ایک ساتھ بکریاں چراتے تھے. یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی کل ہم فلاں پہاڑ پہ جائیں گے بکریاں چرانے کے لیے، وہاں پہ سبزہ ہے، وہاں پہ بکریاں صحیح خوب چریں گی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اگلے دن یہ کہتے ہیں حضرت عمار بن یاسر کہ یہ نبوت ملنے سے پہلے کی بات ہے. تو حضرت عمار کہتے ہیں میں پہنچ گیا بکریاں چرانے کے لیے. جب میں وہاں پہنچا حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہلے سے موجود تھے، اور آپ اپنی بکریوں کو گھاس کھانے اور پتے کھانے نہیں دے رہے تھے، روک رہے تھے بکریوں کو کہ اندر نہیں چھوڑ رہے تھے، جہاں پہ یعنی اس جگہ کے قریب نہیں لے جا رہے تھے. تو میں نے پوچھا کہ آپ بکریوں کو آپ چھوڑیں، جب آپ مجھ سے پہلے آئے ہوئے تو بکریوں کو چرنے دیں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک ساتھ چرائیں گے، تو کہیں یہ وعدہ خلافی نہ ہو جائے کہ میں تم سے پہلے آ گیا ہوں، میں بکریاں چرا لوں اور تم میرے بعد میں آؤ. تو یہ بات مجھے مناسب نہیں لگی، ابھی تم آئے ہو تو ساتھ بکریاں چراتے ہیں. دیکھیں وعدہ نبھانا، وفاداری، وعدہ وفا کرنا، اس کو کہتے ہیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو ذرا سے اپنے مطلب کی چیز ملی، بھائی کو بھی دھکا دیتے ہیں، بھائی کو بھی لات مارتے ہیں، بے جائے بھاڑ میں، ہمیں میرا یہ مطلب پورا ہو رہا ہے وہ اپنا کام کرے. یہ ہمارے پیغمبر کی سنت نہیں، یہ سیرت نہیں ہے، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے سیکھنے کو نہیں ملتا. یہ ساری وہ باتیں ہیں. اور آخری بات میں آج کے درس میں یہ عرض کر دوں کہ ان ساری چیزوں سے ہمیں ایک بات بھی معلوم ہوتی ہے نا کہ انسان صرف کتابوں سے نہیں سیکھتا، صرف کتابوں سے، لکھنے پڑھنے سے، ایجوکیشن سے نہیں سیکھتا. بہت سی چیزیں انسان اس وقت سیکھتا ہے جب اس کو پریکٹیکلی کرتا ہے، جب اس کو پریکٹیکلی ایکسپیرینس کرتا ہے، جب خود اس تجربے سے گزرتا ہے. تعلیمی سسٹم کے حوالے سے ایک بڑی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ہر چیز کا حل، رٹا سسٹم ہر چیز کا حل نہیں ہے، کہیں کہیں رٹا کام آتا ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بچوں کو پریکٹیکل چیزوں کی طرف لے. آپ کوئی بھی علم پڑھا رہے ہیں، کوشش کریں کہ بچوں کو، آپ چاہے دین کا کوئی علم پڑھا رہے ہیں، فقہ، اصول فقہ، صرف وغیرہ وغیرہ، یا آپ جو دنیاوی علوم، عصری علوم کے لاتے ہیں، کیمسٹری پڑھا رہے ہیں، فزکس پڑھا رہے ہیں، جو بھی آپ پڑھا رہے ہیں، کوشش کریں ان کو پریکٹس سے گزارنے کی کوشش کریں. جتنا آدمی پریکٹس کرتا ہے تو اتنا اس کی جو سیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اتنی جو اس کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، اس کی جو سکلز ہوتی ہیں وہ اس سے بہتر ہو جاتی ہیں. یہ ساری چیزیں ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بچپن کی سیرت سے سیکھنے کو ملتی ہیں. جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.